اب یہ آپ دیکھیں گے میرے پاس جو تفسیر ابن عباس ہے، تفسیر ابن عباس یہ وہابی بھی چھاپتے ہیں، دیوبندی بھی چھاپتے ہیں، لیکن اس تفسیر کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کرتے ہیں وہابی حضرات۔ اس کی جو ضعیف سند ہے وہ دیتے ہیں ابتدا میں، اور جو صحیح سند ہے وہ چھپاتے ہیں۔ وہابی حضرات یہ سوال کرتے ہیں، مناظروں میں کرتے ہیں، اپنی تقریروں میں کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب تفسیر ابن عباس جو ہے جو آپ نے دکھائی ہے اس کی صحیح سند دکھاؤ، یہ تو جو سند ہے یہ ضعیف سند سے ہے۔ میں نے کہا کہ جناب تمہارا جو باپو ہے نجد کے، اہل نجد ریاض والے، انہوں نے جو ہے یہ چھاپی ہے کتاب، یہ حدیث کی کتاب جو ہے، یہ تخریج احیاء علوم الدین امام غزالی علیہ رحمہ کی حدیث کی کتاب، یہ جناب ریاض والوں نے چھاپی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ تفسیر ابن عباس کی دو سندیں پیش کرتے ہیں، ایک صحیح سند اور دوسری جو ہے ضعیف سند۔ یہ وہابی حضرات جو ہیں یہ ضعیف سند تو چھاپتے ہیں لیکن جو صحیح سند ہے اس کو نہیں چھاپتے۔ یہ جو ہے اس پہ یہ کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے دونوں سندیں جو ہیں وہ دی ہیں، دونوں طرق دی ہیں۔ چنانچہ اس کے صفحہ 93 پر، یہ پہلی جلد ہے میرے پاس، اور اس کے 93 صفحہ پر جو ہے یہ تفسیر ابن عباس، اس کے جو ہے وہ صحیح سند دی ہے، پھر جو اس کتاب کے اندر سند ہے ضعیف وہ سند دی ہے۔ یہ دونوں سندیں جو ہے پیش کی ہیں۔ وہابی حضرات جب تفسیر ابن عباس چھاپتے ہیں، دیوبندی چھاپتے ہیں، تو صحیح سند نہیں پیش کرتے، صحیح سند کو چھپاتے ہیں اور ضعیف سند جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں تاکہ سنی جو ہیں اپنے دلائل کو قائم نہ کر سکیں اور مناظر میں جو ہے وہ پیش نہ کر سکیں۔ حالانکہ اس کی سند صحیح بھی موجود ہے اور اس کی سند جو ہے ضعیف بھی موجود ہے۔ تو صحیح سند جب موجود ہے تو صحیح سند کے ساتھ جو ہے تفسیر ابن عباس سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن جو نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں، خشوع سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نماز کے اندر وہ رفع دین نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمارا یہ چیلنج ہے کہ جس طرح ہم نے آپ کو جو ہے قرآن پاک کی ایک آیت کے ساتھ کی تفسیر میں صحابی رسول، مفسر قرآن، بلکہ ترجمان قرآن کا لقب جو ان کو سرکار کی بارگاہ سے حاصل ہوا ہے، وہ آپ ایک آیت کی تفسیر ان سے دکھا دیں جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ اس آیت کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کو اٹھتے وقت رفع دین کرو، موجود نہیں۔ لہذا ہمارے یہ سوالات، میں نے 5 جو ہیں سوالات جو حضرت صاحب کی طرف سے تھے، یہ فتاویٰ انوار عزیزیہ کے اندر یہ 5 سوالات جو ہیں یہ موجود ہیں، اور رفع دین 64 صحابہ سے جو ہے ہم نے رفع دین نہ کرنے کی احادیث کو بیان کیا ہے۔ تو حضرت صاحب نے 64 صحابہ سے رفع دین نہ کرنے کی احادیث کو 200 احادیث جو ہے اس کے اندر پیش کی ہیں، اور اس میں آخر میں جو ہے یہ چیلنج دیا ہے پوری دنیا کے وہابیت کو۔ یہ صفحہ 518 پر جو ہے سوالات ہیں، 500 اس میں پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے
کہ کسی صحیح یا ضعیف حدیث سے دکھا دو، کسی صحیح یا ضعیف حدیث سے دکھا دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا ہو کہ تم رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرو۔ دوسرا سوال، کسی صحیح یا ضعیف حدیث سے دکھا دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر رکوع رفع دین کرنے کی فضیلت اور ثواب بیان کیا ہو۔ تیسرا سوال، کسی صحیح یا ضعیف حدیث سے دکھا دو بشرطِ موضوع نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر تک رفع دین کیا ہو، آپ نے کبھی بھی ترک نہ کیا ہو۔ اور چوتھا جو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ترتیب و طریقہ جو سکھایا ہے، جس طرح صحابہ خود کہتے ہیں علمنا صلاتنا، کہ ہمیں نمازوں کا طریقہ سکھایا گیا۔ نسائی شریف میں یہ الفاظ ہیں، اس سکھائے ہوئے طریقے سے کہیں رکوع سے اٹھتے وقت اختلافی جو رفع دین ہے یہ دکھا دو۔ اور پانچواں سوال جو ہے یہ کہ رفع دین بین السجدتین کی دونوں اقسام کی حدیث موجود ہیں، پھر ترجیح ترک کو کیوں؟ کہ سجدوں کی رفع دین جو ہے یہ کرنا یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ چنانچہ نسائی شریف میں صحیح سند کے ساتھ جو ہے حدیث موجود ہے، جس میں سجدے کے وقت جو ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ سے سجدوں کے وقت رفع دین کرنا جو ہے ثابت ہے۔ اب ان وہابیوں کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اب انہوں نے جو ہے اس طرح کیا کہ یہ پورا سیاستہ جو ہے سعودی عرب سے چھپوایا۔ یہ سیاستہ جو ہے اس میں نسائی شریف میں یہ سند جو تھی جس میں شعبہ تھے، شعبہ ان قتادہ، اس سند کو بدل کر ضعیف سند جو ہے وہ لگا دی، سعید ان قتادہ۔ اب یہ تعریف جو ہے کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے آپ کے سوال کے جواب دے دیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں گے احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے یہ تعریفات کرتے ہیں، اور اس کے اندر بے شمار تعریفات کی ہیں، اور یہ تعریفات کر کے اب جہاں تراویح جو ہے تھا 20 رکعت تراویح تھا، وہ تراویح کا لفظ جو ہے 20 رکعت کو وہ 20 رکعہ کی بجائے 20 لیلہ کر دیا، 20 رات کر دیا، رکعت کی بجائے لیلہ کر دیا۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے کافی تعریفات جو ہے بیان، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ پھر تعریفات کی طرف جائے تو